اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية قلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لحبته وانقاد كل عظيم لعظمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي المدني القرشي الأبتهي التهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري والصاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا قائم آل محمد. روحی و ارواحنا لمقدم الفدا اما بعد فقط قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسکین ابن آدم صلوات. خالق اکبر اس قدیمی مدرسہ ام المدارس کو آباد و شاد فرمائے اور جو بھی اس کے معاونین ہیں خداوند عالم جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اسے کامیاب و کامران فرمائے اور قبلہ حسنین شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے باواز بلند صلوات. جناب امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسکین ابن آدم، کہ ابن آدم فرزند آدم یہ کتنا مسکین ہے، کتنا بیچارہ ہے، کتنا کمزور اور ناتواں ہے، لیکن اپنے غرور، گھمنڈ اور تکبر کا اظہار اتنا کرتا ہے، لیکن مسکین اور بیچارہ اتنا ہے کہ مکتوم الاجل کہ موت اس سے پنہا ہے، موت اس سے پوشیدہ ہے. اسے موت کی کوئی خبر نہیں ہے کہ موت کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کہاں آنی ہے. اس کے لیے اس کی آمادگی نہیں ہوتی، موت اس سے پوشیدہ ہے، پنہا ہے اور یہ موت سے گھبراتا ہے، موت کا ذکر نہیں کرتا. موت کے ذکر کرنے سے جو وقت مقرر ہے نہ وہ مقدم ہوتا ہے نہ مؤخر ہو سکتا ہے. لذا موت کے یاد کرنے سے انسان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یمیت الشہوات، کہ اس کی خواہشات اور شہوات جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں اور جو اللہ کا وعدہ وعید ہے اس کی تجدید ہو جاتی ہے. انسان غفلت کے پردوں سے بیدار ہو جاتا ہے موت کو یاد کرنے سے. کسی معصوم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ یا من رسول اللہ کہ لگتا ہے جیسے دلوں کو زنگ لگ جاتی ہے، ہمارے دل کو زنگ لگ گئی ہے. فرمایا بے شک دلوں کو بھی زنگ لگتی ہے اسی طرح جیسے لوہے کو زنگ لگتی ہے. ایک اور آ کر اپنے شقاوت قلبی کا اظہار کرتا ہے کہ مولا میرا دل سخت ہو چکا ہے، کوئی چیز اثر پذیر نہیں ہوتی،
تو فرمایا کہ تم موت کو یاد کیا کرو، اکثروا ذکر الموت، زیادہ موت کا ذکر کیا کرو اور تلاوت قرآن کیا کرو، ان سے انسان کے دلوں کی زنگ بھی اتر جاتی ہے جی، اور دل جو ہے وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ لذا انسان موت کو یاد کرے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بچ جاتا ہے، خوف خدا اس کے دل کے اندر جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اور موت کو یاد کرنے سے انسان ذرا گھبراتا ہے، جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ مامور رشید عباسی کو خواب آیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ختم ہو چکے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں۔ اس نے تعبیر کنندہ کو بلا کر پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہا ایک نے کہ آپ کے سامنے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار جو ہے انہیں موت آ جائے گی، مر جائیں گے۔ اسے یہ موت کا لفظ ناگوار گزرا، اس نے اسے کوڑے بھی لگائے اور قید بھی کر دیا۔ پھر دوسرے شخص سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ذل سبحانی کی زندگی اتنی طولانی ہوگی کہ سارے رشتہ داروں سے زیادہ ہوگی، تو اس کو اس نے انعام و اکرام بھی دیا۔ بات تو ایک ہی تھی، لیکن وہاں چونکہ موت کا ذکر تھا، انسان موت سے گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور یہ انسان اتنا مسکین ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا ناتواں ہے کہ مکنون العلل، کہ اس کے سامنے یعنی اس کے بدن کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ پنہاں ہیں، پوشیدہ ہیں، یعنی اپنی بیماریوں سے یہ لا علم ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے جسم میں اندر کتنی بیماریاں ہیں، کون کون سی بیماریاں موجود ہیں۔ لیکن جب ٹیسٹ کراتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، اسے کرونا ہو گیا ہے جی، اسے فلاں مرض ہو گئی ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کرانے سے اپنی ان امراض سے باخبر ہوتا ہے، لیکن دعوے بڑے کرتا ہے، لیکن اپنی اس بیماریوں سے یہ کیا ہے، بے خبر ہے۔ تو اسی طرح یہی انسان جو ہے یہ کیا ہے، مسکین ابن آدم، ابن آدم اتنا مسکین ہے، بیچارہ ہے کہ محفوظ العمل، کہ اس کا ایک ایک عمل بھی، پل پل کا عمل بھی وہ کیا ہے، محفوظ ہو رہا ہے جی۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید رات کی تاریکی میں جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں شاید کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہیں، تھوڑے سے تھوڑا، چھوٹے سے چھوٹا، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہے یا کوئی برائی ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائے گی۔ اور جب اسے یہ نامہ اعمال دیا جائے گا اور یہ پڑھے گا، اور پھر اس وقت حیران ہو کر کہے گا کہ یہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس کے اندر تو ذرہ سے ذرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ بھی درج ہے۔ تو یہ انسان اتنا مسکین ہے، بیچارہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ انسان اتنا مسکین ہے، تاملہ البقعہ، کہ یہ اپنے کبر کا اتنا اظہار کرتا ہے، اپنی بڑائی کا، یہ اپنی طاقت کا اتنا اظہار کرتا ہے، لیکن یہ اتنا بیچارہ ہے، اتنا مسکین ہے کہ ایک مچھر کے کاٹنے سے اسے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی اب دیکھو انسان کتنا بڑا ہے جی، اور ایک مچھر کے کاٹنے سے اسے ڈینگی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، مر جاتا ہے، اسے موت واقع ہو جاتی ہے۔ کہ انسان تو اتنا کمزور ہے، اتنا ضعیف ہے، اتنا مسکین ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے بڑائی کا، اپنے گھمنڈ کا، اپنے غرور کا اتنا اظہار کرتا ہے، لیکن مچھر کے کاٹنے سے مر جاتا ہے۔ اور یہی انسان اتنا کمزور اور نازک ہے کہ فرمایا کہ یہی انسان جو ہے تقتلہ الشرقہ، کہ اگر اس کی سانس کی نالی میں
کوئی غذا چلی جائے تو اسے موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی اتنا کمزور ہے، یعنی گویا کہ قاتل اس کے اندر ہی موجود ہے۔ ایک غذا والی نالی، ایک سانس والی میں اگر کوئی لقمہ چلا جائے اسے موت واقع ہو جاتی ہے، اتنا یہ کمزور ہے۔ اور اپنے یہ بڑائی کا، اپنے یہ کبر کا اتنا اظہار کرتا ہے کہ تنتنہ العرقہ، کہ اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، لوگ اس کے قریب نہیں بیٹھتے۔ اور پھر یہ کہتا، اتنا دعویٰ کر دیتا ہے کہ رسول ہمارے جیسا ہے۔ بھائی تیرے پسینے سے تو بدبو آتی ہے، اور پیغمبر اسلام وہ ہستی ہے کہ جن کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، عنبر اور کستوری کی خوشبو آتی ہے، کہ وہ ہستی ہے پیغمبر اسلام کہ جس گلی کوچہ سے گزر جاتے 3 دن تک جو ہے وہ خوشبو جو ہے اس کی مہک باقی رہتی ہے۔ اور پیغمبر اسلام کو یہ کہنا ہمارے جیسا ہے کہ پیغمبر اسلام کو تو حدیث قصہ میں ابھی قبلہ صاحب نے بھی پڑھا ہے کہ وہاں پہ جناب حسنین نے خوشبو کے ذریعے سے پہچانا ہے، جبکہ پیغمبر اسلام موجود نہیں تھے، کمرہ میں موجود تھے، دروازہ بند تھا، چادر اوڑھی ہوئی تھی، لیکن جو ہی جناب حسنین کریمین آتے ہیں، آ کر سلام کیا، اور سلام کے بعد یہی کہا، السلام علیک یا امہ ہود، انی شم عندک رائحتن طیبتن رائحت جدی رسول اللہ، کہ اے مادر گرامی، کہ جب بھی شمیم رسالت کی خوشبو ولایت کے مشام میں مہکی تو کہا کہ ہمیں تو نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا ابو چادر کے نیچے تشریف فرما ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ ہستی ہے کہ جن کا اتنا مقام ہے، کہ اتنا شرف ہے کہ ان کو کہنا کہ غلطی سے وہ تازیانہ جو کسی جانور کو مارنا چاہتے تھے وہ مجھے لگ گیا، یعنی یہاں غلطی کی بنیاد بنا لیتے ہیں تاکہ رسول سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ نہیں، جب انہی سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ کہ جب ابرہ کا لشکر آیا تھا اور انہوں نے آ کر وہ فیل والے لشکروں کے اوپر پرندوں نے، ابابیل نے کنکریاں پھینکی تھی، کیا کوئی کنکری غلطی سے کسی سردار مکہ کو بھی لگی؟ تو وہاں کہتے ہیں کیسے لگ سکتی تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی عام پرندے ہیں، یہ تو وہ پرندے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب ایک عام پرندہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، جو اللہ کا نبی ہے، جو کائنات کا سردار نبی ہے، اس سے غلطی کیسے ہو سکتی؟ اور ایک خصوصیت پیغمبر اسلام کی یہ تھی کہ ہمارے جسم کے اوپر تو یہ حشرات جو ہے وہ بیٹھتے ہیں نا، مکھی اور مچھر، لیکن حضور کے جسم کے اوپر یہ حشرات جو ہے مکھی اور مچھر نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے کہ ہمارے جسم سے فضول مادے نکلتے ہیں، یہ اسے یعنی چوستے ہیں، فضول کش ہیں۔ تو گویا کہ پیغمبر اسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے جسم مبارک پہ، جسم اطہر پہ فضول کش نہیں بیٹھتے بلکہ فضیلت کش بیٹھتے تھے۔ جناب حسنین کی شکل میں بیٹھتے تھے کہ جب وہ کندھے کے اوپر تشریف فرما تھے اور ایک شہزادہ جب حرکت دیتا زلف کو تو اللہ کی رضا کا چہرہ دوسری طرف مڑ جاتا، جب دوسرا شہزادہ حرکت دیتا تو بائیں طرف جو ہے وہ رخ انور جو ہے مڑ جاتا۔ دیکھنے والے نے دیکھ کر جب کہا کیا یہ بچوں کا کھیل ہے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا خبردار، نہ یہ بچے نہ میں کھلونا، نہ یہ بچے نہ میں کھلونا، نہ یہ بچے نہ میں کھلونا، کہ یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں جو کھلونوں سے کھیلتے ہیں، یہ تو علی و بطول کے بچے ہیں، جب بھی کھیلتے ہیں اللہ کی رضا سے کھیلتے ہیں۔ تو یہ اتنی عظمت کے مالک ہیں
اتنا مقام ہے ان کا اور اتنا شرف ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے ان کی اتنی فضیلت ہے. یہی وجہ ہے کہ آغا آیت اللہ جبادی عاملی نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح اللہ اپنی صفات میں لیسا کمثلہ شیء ہے، اسی طرح پیغمبر اسلام بھی لیسا کمثلہ شیء. صرف فرق یہ ہے کہ اللہ لیسا کمثلہ شیء ہے خالق اور معبود ہونے کی حالت میں، اور مصطفیٰ لیسا کمثلہ شیء ہے مخلوق اور عبد ہونے کی صورت میں، کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے. یہ اتنی عظمت کے مالک ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ کہا گیا تھا ڈاکٹر قلب صادق سے ایک عیسائی نے کہ قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ کے القاب موجود ہیں، حضرت ابراہیم خلیل خدا کا لقب موجود ہے قرآن مجید کے اندر، وَاتَّخَذَ اللَّهُ رَبَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کلم اللہ تکلیما، حضرت موسیٰ کا لقب کلیم موجود ہے. لیکن جس رسول کے قلب پہ قرآن نازل ہوا ہے لیکن ان کا لقب حبیب جو ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، تو بات تو درست ہے. تو فرمایا کہ اگر حضور کا لقب بھی حبیب قرآن میں آ جاتا تو پھر ہمارے نبی کی باقی انبیاء سے فضیلت کیسے ہوتی؟ اس لیے کہ جتنی صفات باقی انبیاء کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری بدرجہ اتم ہمارے نبی کے اندر پائی جاتی ہے. اگر یہ صفت بھی قرآن میں حبیب کی آ جاتی جس طرح کہ ابراہیم خلیل ہے، موسیٰ کلیم ہے، تو پھر فرق کیا رہتا؟ فرمایا کہ یہ تو ان کے متعلق ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں بھی حبیب بنا دے گا. یعنی یہ امت کے لیے ہے کہ جو اتباع رسول کرے گا اللہ انہیں بھی حبیب بنا دیتا ہے، کہ رسول کی امتی کا لقب جو ہے حبیب وہ قرآن میں آ گیا. صلوات پڑھیں حضرت کی ذات. اور یہ صلوات پڑھیں بارے دیگر، کیونکہ قبلہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں تو زیادہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. تو بس عزادارو، یہ گھرانہ اتنی عظمت کا مالک ہے کہ جناب سیدہ عالیہ اتنی ہی باہمت مستور تھی کہ صبر کا پہاڑ تھے، کہ عاشور کے دن بکھرے ہوئے بچوں کو بھی اکٹھا کیا اور ننگے سر مستورات کو بھی حوصلہ دیا، اور جلتے ہوئے خیام سے اپنے بیمار بیٹا سجاد کو بھی اپنی پشت پہ اٹھا کر لے آتی ہے. عزادارو، جب 11ویں کا دن آیا نا تو ظلم یہ کیا کہ ماؤں کے سامنے بیٹوں کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، اور بہنوں کے سامنے بھائیوں کے سروں کو تن سے جدا کر کے نو کے نیزہ پہ سوار کر دیا گیا. بس عزادارو، دوسرا ظلم یہ کیا کہ بے پلانے اونٹ لے کر آ گئے. یہ کہتے کہ کلمہ گو جو تھے مسلمان تھے، کہتے دشمنی مردوں کے ساتھ ہوتی ہے، کہ چلو ہم آپ کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے نانا کے روزہ مدینہ پہنچاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ اونٹ لے کر آ گئے، ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر بے پلانے اونٹوں پہ سوار کرنے لگے. تو جناب سیدہ عالیہ نے فرمایا کہ یا ابن سعد سود اللہ وجہ کا، کہ اے ابن سعد خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے،
تو نہیں جانتا انا بنات رسول اللہ، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں۔ بس عزادارو ہٹ جاتے ہیں، بیوی سب کو سوار کرتی ہے، لیکن عزادارو جب تنہا رہ جاتی ہے، نظرہ یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی دیکھتی ہے کہاں گئے مجھے سوار کرنے والے، کہاں گئے میری مہار کو پکڑنے والے، کہاں گئے حضرت عباس، کہاں گئے علی اکبر۔ عزادارو مشکل سے سوار ہو جاتی ہے بی بی، لیکن جب نقطل سے گزر ہوتا ہے عزادارو، بی بی نے سواریوں کے رکنے کا بھی انتظار نہ کیا، بی بی اٹھتے چلتے ہوئے اونٹ سے زمین پہ آ جاتی ہے، ہاتھ تو بس گردن باندھے ہوئے تھے، بس عزادارو ایسی اتری، بھائیوں سے بھی مشکل سے اتری، اس لیے کہ وہ شاہ سوار تھے، وہ گھوڑوں کی سینوں پہ سوار ہونا اور اترنا جانتے تھے، یہ مستور تھی عزادارو۔ لیکن جب نقطل پہ پہنچتی ہے، اپنے بھائی کے جب سر بریدہ لاشا کو دیکھا تو حیران ہو کر سوال کیا، انت اخی، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ انت ابن امی فاطمہ الزہرا، کیا میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے؟ پھر نانا کے روضے کی طرف رخ مڑ جاتا ہے، کہا واہ محمد صلی علیہ ملائکۃ السماء، اے نانا تیرے پہ تو آسمانی فرشتے درود پڑھتے ہیں، یہ تیرا حسین ہے، مرمل بالدماء جو خاک و خون میں غلطہ ہو چکا ہے، یہ تیرا حسین ہے، مقطع العزا، جس کے عزا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، یہ تیرا حسین ہے، مسلوب العمامت والرداء، کہ مسلمانوں نے جس کے تن سے لباس بھی اتار لیا۔ اِنَّ لِلَّهِ